دوستوں، آج 26 رمضان المبارک ہفتے کے دن یا اللہ یا محمد کا ایک ایسا خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ اللہ والوں، ماہ رمضان کی 26 تاریخ ہے، ہفتے کا دن ہے۔ یا اللہ یا محمد کا یہ وظیفہ آپ کے تمام مسائل کا آخری حل ہے۔ یہ ایک ایسا مشکل کشا عمل ہے کہ جن لوگوں کو شکایت ہے کہ ان کے گھر میں ہر وقت فاقے ہیں، غربت ہے، تنگ دستیاں ہیں، جن کے کاروبار بند پڑے ہیں، دکان پر گاہک نہیں آتے، جن کے مسائل بڑھتے چلے جا رہے ہیں، جن کے گھروں میں جوان بیٹیاں ہیں، رشتے نہیں ہو رہے، رمضان کے مہینے میں یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیے گا۔ رمضان کا مہینہ اپنے ساتھ تو خوشیاں لے کر آتا ہے، اپنے ساتھ رحمتیں لے کر آتا ہے، اپنے ساتھ برکتیں لے کر آتا ہے۔ اس مہینے میں مانگنے والے کو 70 گنا زیادہ دیا جاتا ہے۔ اللہ والوں، رب کی ذات اپنے پیارے حبیب کی امت سے اتنا پیار کرتی ہے کہ بار بار موقع فراہم کرتی ہے۔ کبھی رجب المرجب کے مہینے کی صورت میں، آقا دو عالم کے شعبان المعظم کے مہینے میں، اللہ والوں اسی طرح سے معراج کی رات بھی اللہ نے عطا فرمائی، شب برات کی رات بھی عطا فرمائی، پھر رمضان المبارک کا مبارک مہینہ ہمیں عطا کیا۔ اس کو 3 عشروں میں بانٹ دیا۔ پہلا عشرہ رحمت کا تھا، دوسرا مغفرت کا تھا، تیسرا جہنم کی آگ سے نجات کا تھا۔ 2 تو ختم ہو گئے، اب تیسرا عشرہ جاری و ساری ہے، اس کی بھی 26ویں تاریخ ہے۔ اللہ والوں، اگر آج اللہ رب العالمین کو راضی کرنا چاہتے ہو، اگر آج رب کے حبیب کو راضی کرنا چاہتے ہو، تو ان 2 ہستیاں اگر جس بندے نے بھی راضی کر دیں، اس بندے کی تو ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ اور پھر ماہ رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں پڑھنے والا جو بھی مانگتا ہے، رب فرماتا ہے جب کوئی بندہ رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں توجہ، دھیان، خلوص نیت کے ساتھ رب کریم سے مانگنا شروع کرتا ہے، تو اس بندے کے قریب ایک غیبی فرشتہ مقرر کیا جاتا ہے۔ وہ بندہ جو مانگتا ہے، فرشتہ غیب سے اس بندے کی حاجت کو پورا کرتا رہتا ہے۔ آج ماہ رمضان المبارک کا مہینے کا آخری عشرہ جاری و ساری ہے۔ اللہ والوں، اگر آج لاپرواہی کر دی، اگر آج اس موقع کو ہاتھ سے گوا دیا، پھر خود بتائیں کہ آپ کے پاس کیا بچے گا؟ آپ کے پاس کوئی اور حل ہے؟ آپ کے پاس کوئی اور جگہ ہے؟ آپ کے پاس کوئی اور ایسا مہینہ ہے جو کہ رمضان المبارک کے برابر کا ہو؟ بالکل نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ والوں، جو فضیلت اللہ رب العالمین نے رمضان کے مہینے کو عطا کری ہے، وہ کسی مہینے کو نہیں ملی۔ آج 26 رمضان المبارک کے ہفتے کا دن ہے۔ یا اللہ یا محمد، آپ لوگوں نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ ایک ایسی قرآنی آیت ہے جس میں انسان اپنے رب کریم کا شکر ادا کرتا ہے، اور رب کو شکر کرنے والا بہت پسند ہے۔ رب فرماتا ہے میں شکر کرنے والے کے رزق کو وسیع و عریض کر دیتا ہوں، شکر کرنے والے کے گھر کو خوشیوں سے دوبالا کر دیتا ہوں، شکر کرنے والا جب جس طرف قدم بڑھاتا ہے کامیابی مقدر کر دیتا ہوں، اور جو ناشکری کرتا ہے، جو ہر وقت اپنے حالات پر روتا رہتا ہے، وہ ٹھوکریں کھاتا ہے، وہ بدقسمت ہے، وہ بدبخت ہے۔ آج رمضان کی 26ویں تاریخ ہے، ہفتے کا دن ہے۔ دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر یا اللہ یا محمد اور اللہ الصمد کا یہ خاص وظیفہ لازمی پڑھ لینا۔ اللہ والوں، یہ یقین کریں، آج جو آپ کو دن مل رہا ہے، یہ 365 دنوں کے بعد ہی میسر آئے گا، اور پتہ نہیں کہ اگلے سال آپ حیات ہو یا نہ ہو، آپ کی زندگی سالم ہو یا نہ ہو، اللہ پاک آپ کو توفیق دے یا نہ دے۔ ابھی وقت ہے، ابھی موت سے پہلے زندگی کو غنیمت جانو۔ اللہ رب العالمین کے یہ نام یا اللہ یا محمد کو پڑھ لو، اور اللہ الصمد، اللہ پاک کی جو ذات ہے صمدیت اور بے نیازی، اس کو اگر آپ لوگوں نے آج کے دن پڑھ لیا، انشاءاللہ آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ آپ رب کریم سے جو بھی مانگیں گے آپ کو مل کے رہے گا۔ یہ وہ عمل ہے کہ آپ لوگوں کی قسمت کے بند دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ جو بھی اس وظیفے کو پڑھتا ہے تو اس کی اپنی سمجھ سے باہر ہو جاتا ہے کہ رب کو منانا اتنا آسان ہے۔ اللہ الصمد رب کا صفاتی نام ہے، جس کا مطلب رب کی ذات بے نیازی ہے۔ رب کی بے نیازی کی مثال دوں تو صرف اتنا کہوں گا کہ آپ اپنے ارد گرد دیکھیں، بہت سے لوگوں کے پاس لاکھوں کروڑوں کی دولت ہے،
بہت سے لوگ رزق اور دولت سے مالا مال ہیں، بڑی بڑی گاڑیاں، بنگلے اور بے تحاشا مال و دولت۔ یہ رب کی بے نیازی ہے کہ رب جس پر راضی ہو جاتا ہے ان سے نہ تو اعمال دیکھا جاتا ہے نہ شکلیں دیکھی جاتی ہیں، چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ آج اگر آپ میں سے کوئی بے نیازی سے مالا مال ہونا چاہتا ہے، رب کے خزانوں کو لوٹنا چاہتا ہے، کرائے کے مکان پر رہتا ہے، اپنا ذاتی مکان چاہتا ہے، اپنی ذاتی گاڑی چاہتا ہے، گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتا ہے، گھر سے بے سکونی بے برکتی کا خاتمہ چاہتا ہے، زندگی کے ہر مقصد میں کامیابی کو یقینی بنانا چاہتا ہے، تو 26 رمضان المبارک ہفتے کے دن اللہ الصمد کا یہ خاص وظیفہ پڑھ کے دیکھیے گا۔ جب کوئی بندہ رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں ہاتھ پھیلا کر، جھولی پھیلا کر، توجہ دھیان کے ساتھ اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد کو پڑھنا شروع کرتا ہے تو میرا رب فرماتا ہے تو مانگ کیا مانگتا ہے، تجھے ایک نیکی کا بدلہ 70 نیکیوں سے دوں گا۔ رمضان امت کا مہینہ ہے، رمضان امت کے انعامات لوٹنے کا مہینہ ہے۔ اور امت کا مہینہ کیوں ہے؟ کیونکہ پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ امت کی بخشش مانگی۔ نبی کریم نے ہمیشہ اپنی امت کے لیے دعا کی۔ نبی کریم نے اپنی زندگی میں 2 حج عطا کیے، جس میں سے ایک اپنے لیے پڑھا اور ایک پوری امت کے لیے پڑھا۔ نبی کریم کو اپنی امت سے اتنی محبت تھی کہ اللہ کے حبیب نے رمضان کا مہینہ عطا فرمایا اور رمضان کو 3 عشروں میں تقسیم کر دیا۔ پہلا عشرہ رحمت کا عشرہ ہے، دوسرا عشرہ مغفرت کا عشرہ ہے اور تیسرا عشرہ جہنم کی آگ سے بچنے کا عشرہ ہے۔ ان 3 عشروں کی تقسیم ایسے بنائی گئی کہ اگر کوئی بندہ رمضان کے ان 3 عشروں کی قدر کر لیتا ہے، ان عشروں میں اعمال اور بزرگوں کے بتائے ہوئے وظائف پڑھ لیتا ہے جو ایسے مستند اور مجرب اعمال ہیں کہ جنہیں کرنے کے بعد پورا سال آپ کو دوبارہ کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت نہیں رہتی۔ 26 رمضان المبارک ہفتے کا دن ہے، اللہ الصمد کا وظیفہ ہے، ایک دن کا وظیفہ ہے۔ جو کچھ مانگ سکتے ہو وہ مانگ لو، آج جو بھی مانگے گا انشاءاللہ مل جائے گا، 100% گارنٹی کے ساتھ پورا ہو کر رہے گا۔ جس کو یقین نہیں آتا وہ 26 رمضان ہفتے کے دن صرف ایک بار یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیے گا۔ آج تک جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں وظیفے پڑھے نہیں جاتے، تسبیحات کرتے ہیں، اعمال کرتے ہیں، لیکن ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہماری حاجت پوری نہیں ہوتی، وہ آج 26 رمضان المبارک ہفتے کے دن چھوٹا سا وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ وہ رزق جس کے لیے آپ کئی سالوں سے در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، لوگوں کے تانے سن رہے ہیں، آج 26 رمضان المبارک ہفتے کے دن یہ وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی وہ رزق خود چل کر آپ کے قدموں میں آئے گا۔ آپ جس نوکری کے لیے منت سماجت اور بڑی بڑی سفارشیں کرا کر تھک چکے ہیں، آج 26 رمضان المبارک ہفتے کے دن اللہ الصمد پڑھتے ساتھ ہی وہ نوکری خود چل کر آپ کے قدموں میں آئے گی۔ آج اگر کوئی کھلی آنکھوں سے کمالات دیکھنا چاہتا ہے، آج کوئی رب کی رحمت و برکت سے جھولیاں بھرنا چاہتا ہے، آج اگر کوئی اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتا ہے تو 26 رمضان المبارک ہفتے کے دن اللہ الصمد کا یہ وظیفہ پڑھ لے۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ چاہے انڈیا سے ہیں، آپ چاہے پاکستان سے ہیں، سعودی عربیہ، بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دبئی، ملیشیا، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب 26 رمضان المبارک ہفتے کا دن یہ آ جائے تو یہ وظیفہ لازمی پڑھنا، کیونکہ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جب کسی خاص وظیفے کو کسی خاص مقصد کے لیے پڑھا جاتا ہے تو اس کی قدر و قیمت پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اور آپ یہ وظیفہ 26 رمضان ہفتے کے دن کا خاص عمل ہے۔ یہ وظیفہ صرف 1 منٹ کا عمل ہے، میرے بتانے میں سمجھانے میں وقت لگے گا، لیکن آپ نے صرف 1 منٹ میں پڑھنا ہے۔ اور اگر کوئی بندہ 1 منٹ نکال کر 26 رمضان المبارک ہفتے کے دن صرف 1 منٹ اپنی مصروفیت سے رب کو نہیں وہ ٹائم دے سکتا تو وہ پھر اپنی
پیروں پر خود کल्हाड़ी مارے گا۔ 26 رمضان المبارک ہفتے کا دن صبح سحری میں پڑھ لو، افطاری میں پڑھ لو، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کسی بھی نماز کے بعد رات 11-12 بجے تک بھی آپ لوگ اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ بس آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو کسی صورت نہیں چھوڑنا، کیونکہ بعض اوقات کوئی وظیفہ ایسا عمل ہوتا ہے جو مستجاب الدعوات بنا دیتا ہے۔ اگر آپ لوگ مستجاب الدعوات بننا چاہتے ہیں تو آج 26 رمضان المبارک ہفتے کے دن ایک ایسا عمل بتانے جا رہا ہوں جو آپ کے پڑھتے ساتھ ہی آپ کو مستجاب الدعوات بنا دے گا۔ یعنی آپ جو بھی مانگیں گے رب کی ذات عطا فرمائے گی۔ آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے وہ سونا ہو جائے گی۔ آپ جس طرف قدم بڑھائیں گے کامیابیاں مقدر ہو جائیں گی۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا آج 26 رمضان ہفتے کے دن اللہ الصمد پڑھتے ساتھ ہی مل جائے گا۔ یہ وظیفہ ہر کسی کے نصیب میں نہیں آتا۔ یہ وظیفہ آج اس کو پڑھنے کی توفیق ہوگی جسے رب کی ذات رزق اور دولت سے نوازنا چاہتی ہے، جس کو رب کعبہ کی ذات حاجات پورا کرانا چاہتی ہے۔ آج وقت ہے رب کریم سے مانگنے کا۔ اگر آج صرف ایک بار یہ وظیفہ پڑھنے سے دنیا کی ہر حاجت پوری ہو جائے، گھر کے حالات بہتر ہو جائیں، بیٹیوں کے رشتے ہو جائیں، قرض سے نجات ہو جائے، میاں بیوی میں محبت، کامیابیاں، عروج، ترقی آپ کا مقدر ہو جائے، آپ پورا سال کبھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہ پڑے، تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ ماہ رمضان کا مہینہ ہے، اس کی قدر کیجئے۔ جبریل امین فرماتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے کہ بدبخت ہے وہ بندہ جو رمضان کے مہینے میں اپنی حاجات کو، اس مہینے میں اپنی خواہشات کو پورا نہ کرا سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آمین فرمایا۔ نبی کریم کی آمین جو اس بات کا ثبوت ہے کہ واقعی بڑا بدبخت ہے وہ بندہ جو رمضان کے مہینے میں اپنی مغفرت نہ کروا پائے، جس میں ایک نیکی کا بدلہ ہی 70 نیکیوں سے دیا جاتا ہے۔ 1 لاکھ مانگنے والے کو 70 لاکھ سے نوازا جاتا ہے۔ آج رمضان کے مہینے میں رب خود خزانے رحمتیں، برکتیں چھما چھم بارش کی طرح برس رہی ہیں، اور ہم رمضان کے مہینے میں راتیں جاگ کے باہر گھوم پھر کر گزار رہے ہیں، ٹی وی ڈراموں میں گزرے ہوئے ہیں اور کرکٹ میچز میں لگے ہوئے ہیں، خود بھی کرکٹ کھیل رہے ہیں۔ یہ وقت بڑا انمول ہے، اس کی قدر کیجئے۔ آج رب کریم سے مانگی گئی ہر دعا قبول ہو جائے گی۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیں آج کے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ کرنا کیا ہے؟ باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے 26 رمضان المبارک ہفتے کے دن کی میں خصوصی دعا کرتا ہوں۔ جو لوگ دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں میں دعا کروں گا، آپ نے آمین ضرور کہنا ہے۔ پتہ نہیں کس کی آمین رب کریم کو پسند آ جائے اور ہم سب کی ہر حاجت پوری ہو جائے۔ یا اللہ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ۔ آج 26 رمضان المبارک ہے، ہفتے کا دن ہے۔ اللہ الصمد پڑھنے والے کی ہر نیک جائز حاجات کو پورا فرما دے، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما دے، بے اولادوں کو صاحب اولاد بنا دے، جن کے گھر میں جوان بیٹیاں بیٹی ہیں بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما دے۔ میرے مولا جو قرضدار ہیں ان کو قرضوں سے نجات عطا فرما، قرض جیسے دلدل سے ان کو نکال دے۔ میرے مولا تجھے تیری شان رحمت کا واسطہ آج رمضان کے مہینے میں جو بھی مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ میرے مولا اپنے پیارے حبیب کے صدقے مجھ سمیت ہم سب کی تمام نیک جائز حاجاتوں کو پورا فرما دے اور ہمارے آنے والی زندگی کو اپنی رحمتوں برکتوں سے مالا مال فرما دے۔ جو مانگا میرے مولا عطا کر دے۔ بالخصوص فلسطین کے مسلمانوں کے اوپر، غزہ کے مسلمانوں کے اوپر تو اپنا رحم و کرم فرما میرے مولا، ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما، ان کے لیے ایسے اسباب پیدا فرما کہ ان لوگوں کے لیے زندگی گزارنا آسان ہو، صراط مستقیم پہ چلنا آسان ہو جائے۔ میرے مولا ادھر طرح طرح کی روزانہ کی شہادتیں ہو رہی ہیں میرے مولا، ابھی تو مدد نہیں بھیجے گا، پھر کب مدد بھیجے گا؟ تو نے وعدہ کیا ہے مجھ سے مانگو۔ میں آج دعا کر رہا ہوں میرے مولا، لاکھوں لوگوں نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں میرے مولا، ان کے ہاتھوں کو خالی مت لوٹا۔
آمین 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 اللہم آمین۔ ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آپ لوگوں نے آمین ضرور کہنا ہے۔ انشاءاللہ العزیز اگر آپ لوگوں کا ایک بندے کا بھی آمین قبول ہو گیا، اللہ پاک ہم سب کی مقدروں کی معراج کر دے گا۔ اللہ والو فوری طور پر آپ باوضو مصلی پر بیٹھ کر نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اس سے پہلے آپ لوگوں نے ایک بار اعتکاف کی نیت کر لینی ہے۔ نویت سنت الاعتکاف، اس کو پڑھنے سے ہوتا یہ ہے کہ آپ لوگ اعتکاف کے اندر آ جاتے ہیں۔ اب جو خواتین ہیں وہ کہیں گی کہ ہمارے پردے کے معاملات ہوتے ہیں، کس طریقے سے اعتکاف میں بیٹھ سکتی ہیں؟ بات یہ ہے کچھ ٹائم کے لیے اپنا کمرہ بند کر لیں اور آپ وہاں پر بیٹھ کے اعتکاف کر سکتی ہیں۔ 5 منٹ کا اعتکاف ہوگا۔ مقصد ہمارا جو ہے وہ اعتکاف کی روحانیت بھی لینا ہے، اور رمضان کی تو رحمتیں ویسے ہی برس رہی ہیں، اور یہ آخری جو عشرہ ہے جہنم کی آگ سے نجات کا، ہمیں اس کو بھی عشرے سے اس سے بھی مستفیض ہونا ہے، اور دیگر جتنی یعنی کہ ہم نیکیاں سمیٹنا چاہیں ہم اتنی سمیٹ سکتے ہیں۔ تو اس سے آپ کا جو درجہ ہے وہ بڑھ جاتا ہے، اور جو آپ کا وظیفہ آپ پڑھیں گے اس میں تاثیر پیدا ہوگی۔ آپ نے ایک بار نویت سنت الاعتکاف کو پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھیں گے۔ درود پاک کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ توجہ کیجئے گا، ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ ابھی تک ویڈیو کو اسکپ اور کاٹ کاٹ کر دیکھ رہے ہوں، لیکن اب 26 رمضان المبارک ہفتے کا دن کا خاص اور شرطی عمل بتانے جا رہا ہوں۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ، بہت خاص ہے۔ آپ کی ویڈیو اسکپ یا کاٹ کر دیکھنے سے عمل کا کوئی خاص حصہ چھوٹ گیا، وظیفے کی کوئی خاص بات مس ہو گئی تو پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ بہتر یہ ہے کہ آج 26 رمضان المبارک ہفتے کے دن یہ چھوٹا سا عمل میرے بتانے میں وقت لگے گا، لیکن آپ نے 1 منٹ نکال کر ضرور پڑھ لینا ہے، اور بتائے گئے طریقے سے پڑھ لینا ہے۔ اب فوری طور پر آپ لوگ ایک بار میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کا مقصد الگ ہے، ہر انسان کی خواہش الگ ہے۔ آج جس کو جو چاہیے، جتنا چاہیے، جیسا چاہیے مانگ لینا۔ آج آپ میں سے کوئی من پسند نوکری، شادی، قرض سے نجات، نیا گھر، گاڑی، دولت، شہرت، بڑی سے بڑی حاجات، بڑے سے بڑے مقصد میں کامیابی کے لیے کچھ بھی مانگے گا، مل کر رہے گا۔ آج رب کریم سے وہ مانگنا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے، آپ کی ہر ناممکن حاجت ممکن ہو جائے گی۔ آج رب کریم سے اپنی ہر حاجت کے لیے نیت کر کے آپ نے فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور فوری طور پر پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک ایسی قرآنی آیات کا وظیفہ ہے جو ہر کسی کو زبانی یاد ہے۔ یہ 26 رمضان المبارک ہفتے کا دن ہے۔ رمضان کا تیسرا عشرہ ہے، جہنم کی آگ سے حفاظت کا عشرہ ہے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ رب کو راضی کرنے کا راز گناہوں کی سچی توبہ اور جہنم کی آگ سے بچنے کا ذریعہ یہ ہے۔ انشاءاللہ توبہ قبول ہو جاتی ہے، رب راضی ہو جاتا ہے۔ آج رب کو منانے کا، رب سے اپنے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی معافی کا، اپنی ہر بات منوانے کا ایک ایسا عمل بتانے جا رہا ہوں کہ آپ نے سب سے پہلے نمبر پر لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کو پڑھنا ہے۔ یہ ایک ایسی قرآنی آیات ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ آیت عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ اللہ والو، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم جب بندہ پڑھتا ہے تو اللہ پاک اس کی 99 حاجات کو، 99 بیماریوں کو اس سے دور کر دیتا ہے۔ اور نبی پاک نے بتایا سب سے چھوٹی، سب سے ادنی بیماری اس کی ٹینشنوں کو دور کر دیتا ہے، جو آج کے دور میں سب سے بڑی ہماری پریشانی ہے۔ اللہ والو، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم
پڑھنے سے شیطان دفع دور ہو جاتا ہے، پریشانیاں دفع دور ہو جاتی ہیں۔ اللہ والو، یہ عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے جو میں آج آپ کی خدمت میں حاضر کرنے لگا ہوں۔ جب آپ لوگ ہفتے کے دن 26 رمضان المبارک کو اس تسبیح کو، اس خاص عمل کو پڑھیں گے، اللہ پاک کی مدد آپ کے ساتھ شامل ہو جائے گی۔ اللہ والو، اللہ پاک آپ کی زبان حال پر کلام فرمائے گا۔ آپ لوگوں نے پڑھنا کس طریقے سے، بس اس کو ذرا دھیان کریں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم ایک بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم 2 بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ لوگ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف، اللہ والوں، صرف اور صرف 99 ٹائمز 99 بار پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یہ نبی پاک کا بتایا ہوا عمل ہے، اس کے اندر آپ لوگوں نے اپنی طرف سے کوئی ایڈیٹنگ نہیں کرنی، نہ 100 نہ 98، پورا 99 ٹائمز ہی پڑھیں گے۔ نبی پاک کا بتایا ہوا عمل ہے، نبی پاک کی بتائے ہوئے وظائف ہیں، جب ہی اثر کریں گے جب آپ لوگ ان کے فرمان عالی شان کے مطابق عمل کریں گے۔ اور جب آپ لوگ اس وظائف کو، اس عمل کو کر رہے ہوں، آپ کے جو ذہن ہے، آپ کی جو عقل ہے، آپ کے جو دماغ ہے، جو آپ کا دل ہے، ان سب کے اندر آپ کی مقصد کی خواہش گھوم رہی ہو، اپنے مقصد کی نیت کرتے ہوئے آپ لوگوں نے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ لینا ہے۔ اللہ والو، انشاءاللہ آپ کے گناہوں کا کفارہ بھی ہو جائے گا، اللہ پاک آپ کو گناہوں سے پاک بھی فرما دے گا۔ اور جب اللہ پاک کسی کو گناہوں سے پاک کر دیتا ہے تو پھر وہ بندہ ایسا ہو جاتا ہے کہ گویا وہ ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ اللہ والو، اگر آج آپ لوگ اس دن اللہ رب العالمین کو راضی کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو کل کی جو لیلۃ القدر ہے، آپ لوگوں کے لیے یقین کرے وارے نیارے ہو جائیں گے۔ کل جو آپ کو وظیفہ بتاؤں گا انشاءاللہ وہ آپ کو عروج اور ترقیوں تک لے جائے گا۔ ویسے تو آج کا عمل بھی بڑا مجرب ہے، لیکن کل کی بات کی تو، کل کی رات کی تو بات ہی کچھ اور ہے، کیونکہ لیلۃ القدر ہے، 1000 مہینوں سے افضل رات ہے، تو لہٰذا ایک دن پہلے اگر تیاری ہو جائے تو کیا ہی بات ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم سے ایک بار ہو گیا، اس طریقے سے 99 ٹائمز پڑھ لیں گے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ جو آپ لوگوں نے عمل کرنا ہے، دوسرے نمبر پہ جو آپ لوگوں نے وظیفہ پڑھنا ہے، اللہ والو، وہ اللہ الصمد کا عمل ہے۔ اللہ الصمد، جس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے۔ اور جب کوئی بندہ روزے کی حالت میں رمضان کے مہینے میں اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد کو پڑھنا شروع کرتا ہے تو رب کی بے نیازی سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ رب کی بے نیازی کا مطلب کیا ہے کہ رب چھپڑ پھاڑ کر عطا فرماتا ہے۔ رب کی بے نیازی کا مطلب کیا ہے کہ رب نہ شکلیں دیکھتا ہے نہ اعمال دیکھتا ہے، مانگنے والے کی ہر حاجت کو پورا کر دیتا ہے۔ رب کی بے نیازی تو یہ ہے کہ ایک بندہ کرائے کے مکان پر رہتا ہے، نہ کوئی وسیلہ ہے نہ کوئی پیسہ ہے۔ آج 26 رمضان المبارک ہفتے کے دن اللہ الصمد پڑھتے دوران کرائے کے مکان پر رہنے والا اپنا ذاتی گھر بھی بنائے گا تو انشاءاللہ مل جائے گا۔ آج جو بے اولاد ہے، صاحب اولاد ہونا چاہتے ہیں، نرینہ اولاد کے لیے 26 رمضان المبارک ہفتے کے دن اللہ الصمد پڑھ کر دیکھیے گا، رب کی ذات صاحب اولاد بنا دے گی۔ آج جس گھر میں فاقے ہیں، تنگ دستیاں ہیں، ایک وقت کا کھانے کو ہے، دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے، اللہ الصمد پڑھتے دوران ہی آپ کو محسوس ہو جائے گا کہ غیب سے ایسے اسباب، ایسے وسیلے بن جائیں گے کہ آپ کھلی آنکھوں سے رب کے کمالات اور معجزات کو دیکھیں گے۔ میرا رب اتنا رحیم ہے، اتنا کریم ہے، جب دینے پر آتا ہے اتنا نوازتا ہے کہ آپ لوگوں کے بندہ بانٹ بانٹ کر تھک جاتا ہے، لیکن ختم نہیں ہوتا۔ آج 26 رمضان ہفتے کے دن اگر کوئی رب کے خزانوں کو لوٹنا چاہتا ہے، اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتا ہے تو اللہ الصمد کو پڑھ کر دیکھیے گا۔ آپ دونوں ہاتھوں سے بانٹتے رہیں، انشاءاللہ کبھی پیسوں میں کمی نہیں آئے گی،
رزق اور دولت میں کمی نہیں آئے گی۔ یہ وقت ہے رب کریم سے مانگنے کا۔ آج اللہ الصمد پڑھنے سے رب جھولیاں بھر رہا ہے، خزانوں کا مالک بنا رہا ہے، گھر کی تمام پریشانیوں کو ختم فرما رہا ہے۔ آپ نے اللہ الصمد کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد۔ توجہ کیجئے گا کیسے پڑھنا ہے۔ اللہ الصمد 1 بار ہو گیا، اللہ الصمد 2 بار ہو گیا، اللہ الصمد 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے اللہ الصمد کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ صرف 11 بار اللہ الصمد پڑھتے دوران رزق اور دولت ہر شے خود چل کر آپ کے پاس آئے گی۔ اللہ الصمد پڑھنے سے رزق کے 300 دروازے کھول دیے جائیں گے۔ آج میں اور رب کریم سے آپ لوگ جتنا مانگیں گے 10-20 لاکھ مت مانگیے گا۔ آج اللہ پاک سے اللہ پاک کی شان کے مطابق مانگیں۔ آج اللہ پاک سے وہ مانگیں جو آپ کو لگتا ہے کہ مجھے مانگنا چاہیے، مجھے اس چیز کی ضرورت ہے۔ اللہ والوں، آج آپ لوگ اپنی قسمتوں پر رش کریں گے، آج آپ لوگ اپنے آپ پر رش کریں گے، کیونکہ یہ جو اعمال ہیں، یہ جو وظائف ہیں، یہ بے پناہ کے مستند ہیں۔ ایسے وظائف ہیں کہ ایک بار کر لیا انشاءاللہ پورا سال پھر کسی اور وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اب تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے کون سا عمل کرنا ہے؟ وہ اللہ رب العالمین کے 2 نام ہیں، میرے رب کے 2 نام ہیں، یا حیو یا قیوم کو پڑھنا ہے۔ اللہ والو، یا حیو یا قیوم، اللہ رب العالمین کی ذات یا حی اور یا قیوم جب دونوں کو ملا کر پڑھا جاتا ہے تو اللہ پاک کی رحمتوں کا نزول ہونا شروع ہو جاتا ہے، بندے کے گناہ جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں، بندہ کامیابیوں کے سفر پر چل پڑتا ہے، چاہے وہ کامیابی کام کے حوالے سے ہو، شادی کے حوالے سے ہو، رشتوں کے حوالے سے ہو، یا پھر اس کے علاوہ کسی بھی حوالے سے ہو۔ جب آپ لوگ یا حیو یا قیوم کو پورے دل اور دھیان کے ساتھ پڑھتے ہیں، اللہ پاک آپ کا دل توڑے گا نہیں، آپ کا دل انشاءاللہ رکھے گا اور آپ لوگوں کے لیے بہترین بندوبست فرما دے گا، بہترین رشتے آپ کے لیے عطا فرمائے گا۔ اللہ والوں، یا حیو یا قیوم کو صرف اور صرف 41 بار پڑھنا ہے، 41 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اور جب آپ لوگ یا حیو یا قیوم کو پڑھ لیں، اس کے بعد اللہ پاک کا ذاتی نام یا اللہ، نبی پاک کا ذاتی نام یا محمد، یا اللہ یا محمد دونوں کو ملا کر پڑھنا ہے۔ یا اللہ یا محمد 1 بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد 2 بار ہو گئے، یا اللہ یا محمد 3 بار ہو گئے۔ اس طریقے سے یا اللہ یا محمد، یا اللہ یا محمد، یا اللہ یا محمد ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ لوگوں نے یا اللہ یا محمد کو صرف اور صرف 71 بار پڑھنا ہے، 71 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ لوگ دوبارہ سے درود پاک پڑھ لیں گے، عمل مکمل، وظیفہ مکمل۔ اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر جو دعا کرنا چاہتے ہیں، اللہ پاک سے جو مانگنا چاہتے ہیں، تصور کریں اور مانگنا شروع کر دیں۔ اللہ پاک کی عظمتوں کے مطابق مانگیے گا۔ میں بار بار آپ کو یہی بول رہا ہوں کہ اللہ پاک کی شان کے مطابق، اللہ پاک کی عظمتوں کے مطابق مانگیے، کیونکہ جب بندہ اللہ پاک کی عظمت کو دیکھ کر مانگتا ہے، اللہ پاک کی شان ربوبیت کے عین و مطابق اللہ پاک سے سوال قائم کرتا ہے، اللہ پاک پھر شکلیں نہیں دیکھتا، اللہ پاک پھر اعمال بھی نہیں دیکھتا، میرا رب چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ والوں، آج ہماری ناکامی کی وجہ کیا ہے؟ ہم لوگ پریشان ہوتے ہیں، دوستوں کو فون کرتے ہیں، جعلی پیروں فقیروں کے چکر میں پڑ جاتے ہیں، طرح طرح در بدر کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، اور اینڈ میں جب بالکل سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ کی طرف آتے ہیں۔ اللہ والوں، یہ رب کا فضل ہے، یہ رب کا کرم ہے، اور قرآن پاک کی یہ آیت ہے کہ قرآن پاک میں اللہ پاک خود ارشاد فرما رہا ہے کہ جب تم پریشان ہوتے ہو تب تو تم میرے پاس آ جاتے ہو، اور جب تم پریشانی میں نہیں ہوتے، اس پریشانی سے نکل جاتے ہو، تو پھر تم کیا کہتے ہو؟ یہ تو میرا کمال تھا، یہ تو میں اپنی دانش مندی سے نکلا، میں اپنی عقل سے نکلا۔ اللہ والوں، یہ اللہ پاک کو بات سخت ناپسند ہے۔ آپ لوگ سوچ نہیں سکتے کہ اللہ پاک کو یہ بات کتنی ناپسند ہے۔ اللہ والوں، آج ہم لوگوں کی پریشانیوں کا، آج ہم لوگوں کی غفلتوں کا جو سب سے بڑا سبب ہے وہ صرف یہی ہے۔ اس کے بعد درود پاک پڑھ لیا آپ نے، دعا مانگ لی، وظیفہ مکمل ہو گیا۔ اللہ والوں، فلسطین اور غزہ کے مسلمانوں کے لیے بالخصوص دعا کیجئے گا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو، نئے وظیفے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنے بھائی کو اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔